بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربوں کے ہاں رواج تھا کہ دو قوموں کے درمیان موجود معاہدوں کی تجدید یا خاتمے کے لیے صاحب معاہدہ یا اس کے قریبی رشتہ دار کا اعلان کرنا ضروری سمجھا جاتا تھا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مسلمانوں کی روانگی کے بعد سورہ برات یعنی سورہ توبہ کی ابتدائی آیات نازل ہوئی، ان میں نئے احکام دیے گئے تھے جن کے مطابق یہ اعلان کیا گیا تھا کہ مشرکوں کے لیے جزیرہ نما عرب میں کوئی جگہ نہیں، البتہ جن کے ساتھ معاہدے تھے ان کی تکمیل مدت تک پاسداری کی جائے گی۔ یہ نئے احکام مشرکوں تک پہنچانے لازمی تھے تاکہ آئندہ سال کوئی مشرک بیت اللہ کے حج کی ہمت نہ کرے، وہ لوگ مسلمان ہو جائیں یا جزیرہ نما عرب سے جلا وطنی کے لیے تیار ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقصد کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ آیات دے کر مکہ مکرمہ روانہ فرمایا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب ہم مقام عرج پر پہنچے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں فجر کی نماز کے لیے پکارا۔ اس دوران میں ہم نے اونٹنی کے بلبلانے کی آواز سنی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سے فرمانے لگے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کی آواز ہے، اور ہو سکتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہوں۔ اگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہوں تو ہم ان کی ابتدا میں نماز ادا کریں گے۔ اس دوران میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے علی کیسے آنا ہوا؟ کیا قاصد بن کر آئے ہو یا قائد؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں قائد نہیں قاصد بن کر آیا ہوں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے سورہ توبہ دے کر بھیجا ہے کہ میں یہ حج کے دن لوگوں کو سناؤں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت الحجہ کو اہل مکہ اور حجاج کے روبرو خطبہ ارشاد فرمایا۔ آیت الحج کو انہوں نے بیت اللہ کا طواف کیا، پھر اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر بنو شیبہ سے نکل کر منا روانہ ہو گئے۔ منا میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں ادا کی۔ 9 ذوالحج کو سورج بلند ہونے کے بعد منا سے عرفات کے لیے روانہ ہوئے۔ سورج شبیر پہاڑ پر چمک رہا تھا جب مسلمان اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہوئے عرفات کی جانب چل رہے تھے۔ وادی نمرہ میں امیر حج کے لیے بالوں سے بنے ہوئے خیمے کا بندوبست کیا گیا تھا۔ امیر حج سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خیمہ میں قیلولہ کیا، پھر اپنی سواری پر سوار ہوئے اور وادی ارنا تشریف لے گئے۔ وہاں خطبہ دیا اور مسلمانوں کو ایک اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ نماز ظہر اور عصر پڑھائی۔ نمازوں کی ادائیگی کے بعد آپ وادی عرفات میں داخل ہوئے، وہاں سورج غروب ہونے تک وقوف کیا، اللہ تعالیٰ کے حضور مناجات و دعائیں کی۔ مشرکین مکہ وادی عرفات میں داخل نہیں ہوتے تھے، وہ مزدلفہ تک آتے تھے کیونکہ وہ خود کو حمد یعنی مذہبی لیڈر کہلاتے تھے، اس لیے حدود حرم کے باہر نہیں جاتے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین کی مخالفت کرنے کے لیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وادی عرفات میں داخل ہونے کا حکم دیا تھا، لہذا انہوں نے سورج غروب ہونے تک عرفات میں وقوف کیا، پھر واپس مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی ادا کی اور پھر فجر تک وہیں آرام فرمایا۔ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد خوب دعائیں مانگی، پھر روشنی ہونے پر اور سورج نکلنے سے پہلے منا کی طرف چل پڑے اور لوگوں کو بھی ہدایت کی کہ روشنی ہونے پر مزدلفہ سے روانہ ہو جاؤ۔ انہوں نے یہاں بھی مشرکین کی مخالفت کی کیونکہ وہ سورج بلند ہونے تک مزدلفہ سے روانہ نہیں ہوئے تھے۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری آرام سے چلاتے ہوئے منا کی طرف چل پڑے، لیکن جب وادی میسر میں پہنچے تو سواری کو تیز کر دیا اور اس کو پار کرنے کے بعد دوبارہ سکون سے سفر کرنا شروع کر دیا۔ وادی میسر وہی وادی ہے جہاں ابرہہ بادشاہ کے لشکر پر عذاب اللہ نازل ہوا تھا، وہ بیت اللہ کو گرانے کے ناپاک ارادے سے آیا تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منا پہنچ کر جمرہ حق 7 تنگریاں ماری، پھر قربانی کی اور سر کے بال منڈوائے، بعد ازاں خطبہ ارشاد فرمایا۔
अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने यौम तरविया 8 जुल्हज, यौम अरफा 9 जुल्हज और यौम नहर 10 जुल्हज को अमीर हज की हैसियत से खुतबा दिया और अली ने सूरह तौबा की 40 आयत तलावत फरमाई, जिनके मुताबिक अब कोई शख्स बरहना होकर हज नहीं करेगा, काफिरों से तमाम ताल्लुकात तोड़े जाते और आइंदा कोई काफिर खाना काबा में दाखिल नहीं हो सकेगा। मुनादा करने वाले इन आयात की इस जोर से मुनादी करते कि इनके गले बैठ जाते थे। हज से फारिग होने के बाद अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु और अली रजी अल्लाह ताला अन्हु दोनों एक साथ मदीना मुनव्वरा वापस हुए। वापसी तक हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की इक्तिदा में नमाज अदा करते रहे।